اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ پنجتن پاک سے محبت کرنا ضروری ہے۔ میرے نبی نے آپ سے کوئی کچھ نہیں مانگا، میرے نبی نے بس یہ کہا تھا کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ میرے نبی کا فرمان ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو سادات ہیں، آل رسول ہیں، ان کی عزت کیجئے، ان کا احترام کیجئے اور ان سے اپنے ناطے، ہاں بے شک، جنوں پنجتن نال پیار نہیں ہوتے کلمے دا، اس میں تو وہ شک ہی کوئی نہیں۔ ایک شعر بہت دفعہ پڑھا ہم نے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اللہ پر جھوٹا بہتان تراشا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب اطہر پر صبر و استقامت کی مہر ثبت فرما دے گے تاکہ آپ کو ان کی بےہودہ گوئی کا رنج نہ پہنچے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت رکھتا ہے۔ بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، اور ان لوگوں کی دعا قبول فرماتا ہے جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، اور اپنے فضل سے انہیں ان کی دعاؤں سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کشادہ فرما دے تو وہ ضرور زمین میں سرکشی کرنے لگے، لیکن وہ ضروریات کے اندازے کے ساتھ جتنی چاہتا ہے اتارتا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کی ضرورتوں سے خبردار ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ ہائے 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 ہائے، بولو سبحان اللہ۔ نہ میں یہ مانگتی ہوں نہ وہ مانگتی ہوں، مطلب وہ کیا شعر ہے؟ ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، کوئی بے شک، سب بولو اللہ اکبر۔ اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے ان کے مایوس ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز بڑی تعریفوں کے لائق ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائش ہے، اور ان چلنے والے جانداروں کا پیدا کرنا بھی جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہ ان سب کے جمع کرنے پر بھی جب چاہے گا بڑا قادر ہے۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ مطلب ہر غلطی پر اگر وہ پکڑے تو پھر تو معاملہ بڑا سخت ہے، تو جب بھی کبھی تیرے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو تیرے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ویسے تو غلطیاں بڑی کرتا ہے، اللہ تجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب سے پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے، اور تم اپنی تدبیروں سے اللہ کو پوری زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کو چھوڑ کر بتوں میں سے نہ کوئی تمہارا حامی ہوگا نہ کوئی مددگار، اور اس کی نشانیوں میں سے پہاڑوں کی طرح اور اونچے بحری جہاز بھی ہیں۔ اگر وہ چاہے ہوا کو بالکل ساکن کر دے تو کشتیاں سطح سمندر پر رک جائیں گی یا رکی رہ جائیں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اللہ، ہوائیں روک دے تو کشتیاں ایک جگہ رک جائیں گی، ٹھیک ہے جی؟ اور بے شک اس میں ہر صبر شعار شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا ان جہازوں اور کشتیوں کو ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے کما رکھے ہیں غرق کر دے، مگر وہ بہت سی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہماری آیتوں میں جھگڑا کرنے والے جان لے کہ ان کے لیے بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں۔ تمہیں جو کچھ بھی مال و متاع دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ اپنے رب کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ان کا فیصلہ باہمی مشورے سے ہوتا ہے، اور اس مال میں سے جو ہم نے انہیں عطا کیے خرچ کرتے ہیں۔ کتنی خوبیاں بتائی ہیں جی اللہ نے، کتنی خوبیاں۔ پہلی خوبی بڑے بڑے گناہوں، زنا سے، والدین کی نافرمانی سے، قطع تعلق، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں بیٹا جی، جب تک ان کی معافی نہ مانگے معافی نہیں ملتی۔ اور پھر بے حیائی، زنا، فلمیں، ڈرامے، گانے، چھوٹے چھوٹے کپڑوں کا استعمال کرنا، دوپٹے نہ لینا، سینوں پہ کپڑے نہ ڈالنا، بے حیائی کا جو بھی کام ہے، جو بھی لوگ پردہ نہیں کرتے، استغفر اللہ، سب بولے اللہ اکبر۔ تو جو لوگ ان سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور پھر شرم و حیا والے ہیں، ان کی ایک تو یہ خوبی ہے، اور تیسری ان کی خوبی انہیں غصہ ہی نہیں آتا۔ کیا بات ہے، معاف کر دیتے ہیں۔ اور چوتھا، اللہ کی بات مانتے ہیں، ظاہر ہے، نماز پڑھتے ہیں اور آپس میں مشاورت کرتے ہیں، مطلب چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات مشورے سے کرتے ہیں، اور پھر جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
اللہ اللہ۔ اور وہ لوگ کہ جب انہیں کسی ظالم اور جابر سے ظلم پہنچتا ہے تو اس سے بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی برائی کی مثل ہوتا ہے، پھر جس نے معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور یقیناً جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر ملامت اور گرفت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ بدلہ لینا جائز ہے مگر معاف کر دینا بہت ہی بہتر ہے۔ بس ملامت اور گرفت کی راہ صرف ان کے خلاف ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ بدلہ لینا جائز ہے، لیکن بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے بدلہ، جب آپ کے اوپر ظلم ہوا تھا تو مظلوم تھے، جب آپ نے بدلہ لیا اسلام نے اجازت تو دی، لیکن جب آپ نے بدلہ لیا تو ہو سکتا ہے تم ظالم بن جاؤ، کیونکہ تم زیادہ بدلہ لے لو، پورے کا پورا نہ لو، تو معاف کر دینے میں زیادہ بہتر ہے۔ اور کوئی بندہ کہہ دے نا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں تو یہ تو اس سے بھی سخت ہو گیا، کیونکہ پھر اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ بدلہ لینے والا ہے، اللہ بہت بہترین بدلہ لینے والا ہے۔ اگر کوئی غریب کی آہ لگ جائے نا، غریب بندہ کہ اچھا مولا اس نے میرے ساتھ ظلم کیا تو میں تو بدلہ نہیں لے سکتا، تو ہی دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا وہ حال کرتا ہے کہ دنیا کے اوپر وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ بار بار آپ پڑھ رہی ہیں کہ ظالم کبھی نہیں بچ سکتا، اس لیے کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کو کمزور سمجھ کے اس پہ چڑھائی نہ کیا کریں، ہر ایک کا اللہ وارث ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ سب بولیں اللہ اکبر۔